بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد۔ یہ جتنے بھی پیرنٹس بیٹھے ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم کھلاڑی کرکٹ کے گراؤنڈوں سے اللہ نے دین کی طرف توجہ دلوا دی ہے، تو اوپر والے کی بڑی مہربانی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور اس ایسی مجلسوں میں جہاں علماء کرام حافظ بیٹھے ہوں تو ساڈا بھی ریٹ لگ جائے گا انشاءاللہ اس مجلس کی برکت کی وجہ سے۔ دنیا کا مل جانا از ناٹ دا کرائٹیریا ٹو بیکم سکسیسفل۔ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے دنیا کا مل جانا، مشہور ہو جانا، کوئی کرائٹیریا نہیں کامیابی کا۔ یہ جو پھول کھلے ہوئے ہیں نا آج اس ہال میں، یہ ہے کرائٹیریا کامیابی کا اللہ کی نظروں میں۔ تو یو شوڈ بی ویری پراؤڈ بینگ اے پیرنٹس۔ آپ یہ فخر والی بات ہے۔ یہ ابھی جو ہمارے بھائی وہ بتا رہے تھے، اوبیسلی تھوڑا سا ان کا مجھے پتہ چل رہا تھا کہ جو باقی بچوں کو آپ نے کانفیڈنس لیول کیسے کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ایک بار بار کہی جا رہی ہے، کیونکہ میں اللہ کا شکر ہے کرکٹ کھیلتے کھیلتے اب کوچنگ میں آ رہا ہوں، اور انگلینڈ کی ٹیم کی کوچنگ کی 6 سال۔ آپ یقین مانیں، وہ قومیں، وہ گھر، وہ سوسائٹیاں، وہ مدرسے، وہ اسکول، وہ گراؤنڈس، وہ ڈریسنگ روم، وہ عدالتیں، ہر ایک چیز کا نام لے لیں، تب تک ترقی نہیں کرتی جہاں پہ بندوں کو کانفیڈنس نہ دیا جائے، ان کو ان کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے۔ تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی ان کی۔ آپ سب پیرنٹس سے بھی گزارش ہے کہ کبھی بھی اپنے بچے کو دیکھنا، وہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے، چیمپئن دیر از ٹو کائنڈ آف پیپل ان دس ورلڈ۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، 2 طرح کے۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، پاکستان سے کھیل رہا ہوں، اللہ کی مہربانی سے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، اچیور اینڈ انڈر اچیورس۔ واٹ از دا ڈفرینس ود دا اچیورس اینڈ انڈر اچیورس؟ کیا ڈفرینس ہے؟ وہ علامہ اقبال صاحب نے اپنے شعر میں بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شہی کا جہاں اور۔ یہ جو تانے ہیں نا، جو ہم نے داڑھی رکھی، ٹوپی رکھی، میں بھی راستے میں تھا اور جلدی میں تھا، مجھے بتایا گیا کہ آنا ہے، تو میں نے اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے توفیق دی یہاں پہ آنے کی۔ میں ملتان جا رہا ہوں، وہاں پہ ہمارا کوئی کرکٹ ٹورنامنٹ ہے، وہاں پہ میں نے معین خان اور عبدالرزاق وغیرہ نے پریزنٹیشن کرنی ہے۔ تو مجھے یہ پتہ چلا، تو میں نے کہا ضرور اپنی خدمت، اپنی حاضری لگاؤں گا یہاں پہ۔ اس کی وجہ پتہ کیا پیچھے؟ میں یہاں پہ انسینٹیو لینے آیا، بینگ اے سیلفش مین۔ انسینٹیو کی چیز کا پلے شاید ساڑھے اعمال کچھ نہیں ہے، ہمارے پلے شاید اعمال کچھ نہیں ہے، مگر ایسی مجلسیں جو اللہ کی رحمت سے جن کا ریٹ لگ رہا ہے۔ کہتے ہیں نا، گندم خریدنے جاؤ نا مارکیٹ سے، گندم خریدنے جاؤ تو ان کے ساتھ جب ہم گھر میں لے کے آتے ہیں ان کی صفائی کرتے ہیں گندم کی، تو ان کے ساتھ کنکر اور پتھر بھی نکلتے ہیں، اور پتھر اور کنکروں کو جب صفائی کر کے گندم سے باہر نکالتے ہیں آٹا پسانے کے لیے، وہ گندم میں جو پتھر اور کنکر لگے ہوتے ہیں نا، ان کا ریٹ بھی گندم کے برابر لگتا ہے۔ تو ایسی مجلسوں میں اگر ہم جیسے پتھر بھی آ جائیں گے تو ہمارا ریٹ بھی انشاءاللہ گندم کے برابر ہی لگے گا، اور اس پہ یقین ہونا چاہیے مسلمان اور مرد۔ تو میں یہ ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری بینگ سوسائٹی وی ہیو ٹو موٹیویٹ ایچ ادر۔ اور یہ جتنے بھی بچے ہیں نا، بچوں آپ میری بات سن لیں، یہ جب اسکول میں تھے نا، ہمیں کوئی جو موٹیویشن اسپیکر آتے تھے، سب سے قرآن کیا کھول کے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ آج جتنے بھی کرکٹر ہیں نا ہمارے، اللہ کا شکر ہے پاکستان ٹیم میں ہی بنے، لوگ قرآن کیری کرتے ہیں ساتھ، اور یہ رضوان ہو گیا، یہ باقی لڑکے ہو گئے، ہم سارے قرآن کیری کرتے ہیں لڑکے، اور قرآن کو پڑھتے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر کوئی ریگریٹس ہے اس وقت پاکستان ٹیم کے لڑکوں کے اندر، موسٹ آف دیم، کاش ہمیں قرآن کا مطالعہ مل جاتا، قرآن کو سمجھ سکیں۔ ابھی قرآن کہتا کیا ہے؟ قرآن اللہ جس کا مفہوم ہے، اللہ کا مجھے معاف فرمائے، قرآن میں اللہ جل شان فرما رہے ہیں عورت اور مرد کو کیا فرما رہے ہیں؟ سنو میرے بندوں اور بندیوں، غور سے میری بات، جو بات کو سننے کا حق ادا کرتا ہے۔ میرے نبی کے اوپر جب وحی نازل ہوئی نا، تو آپ نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اللہ جل شان نے کہا میرے حبیب آپ صرف سننے کا حق ادا کریں، سمجھا اور یاد ہم خود دے گیا۔ جو لوگ کسی بھی شعبے میں بات کو سننے کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ جل شان کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ سنیں یہ بات غور سے۔ یہ تو علماء کرام مفتی حضرات بہتر بتا سکتے ہیں، بٹ لسن دس ویری کیئرفلی پلیز۔ اللہ جل شان کہہ رہے ہیں جو قرآن کو، میری بات کو غور سے سننے کا حق ادا کرتے ہیں،
یہ ہدایت والے لوگ ہیں، ہدایت یافتہ لوگ یہ ہیں۔ اور ان میں سے کیا کرتے ہیں؟ بہترین عمل والے کون سے ہیں؟ جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اپنی زندگی میں عمل میں لے آتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، تو سننے والا غور سے سنے گا تو کیا کہے گا؟ نہیں بولنا، آج کے بعد اللہ کا حکم آ گیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ حق دنیا، یہ حق چھوڑنے کی جگہ ہے، حق لینے کی جگہ نہیں ہے۔ تو جس عورت کو، جس مرد کو، جس سوسائٹی میں، جس گھر میں جس مرد اور عورت کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ حق چھوڑنے کی جگہ ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ حق چھوڑنا شروع کر دے گا۔ حق کے اوپر رہ کے میرے نبی نے فرمایا اگر تم حق کے اوپر رہ کے حق کو چھوڑنا سیکھ لو، میں تمہارا نبی کہتا ہوں، میں اللہ کا نبی گارنٹی دیتا ہوں، اللہ تمہیں دنیا میں بھی اونچا کرنا شروع کر دے گا اور جنت کے درمیان میں خود اپنے ہاتھوں سے میں لے کے دوں گا۔ حق کے اوپر رہ کے حق کو چھوڑو۔ اس لیے ویری امپورٹنٹ اپنے گھروں میں، میں کل اٹک سے آیا، رات لیٹ آیا، میری بہن کی بیٹی کی منگنی تھی، وہاں گیا ہوا تھا، رات لیٹ آیا تو میری گاڑی میں میری سسٹر بیٹھی ہوئی تھی، وہ قرآن کا وہ آج کل تفسیر پڑھ رہی ہے اپنے صاحبان میں۔ سارے راستے میں اس نے ایک ہی بات کی، میں اور میری وائف تھی اور میری دوسری سسٹر، اس کا جو موٹیویشن، اس کا جو پیشن تھا وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ کاش تو ہم گل سمجھ آ جاتی کہ اللہ قرآن سے کیا کہ۔ تو یہ جو ہمارے پھول جیسے بچے کھیل رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کی قسم یہ ہے ویلیو۔ یو شوڈ بی اے ویری پراؤڈ مدر اینڈ فادر۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے بچوں نے حفظ نہیں کیا، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں ریگریٹس فیل کرتا ہوں، ریگریٹس کی آئی فیل لونلی ایکچولی، میں اکیلا فیل کرتا ہوں، یار یہ لوگ آگے جیت گئے، یہ ہم سے جیت گئے، یہ ہے سچی مچی کے کامیاب لوگ، یہ ہے سچی مچی کے امیر۔ غریب تو وہ ہے جس کو اللہ نہیں ملتا، جس کو اللہ کے نبی کی زندگی نہیں ملتی۔ اصل غریب آدمی تو وہ ہے، پیسوں کا مل جانا یہ امیری تھوڑی ہے، امیر تو وہ ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت مل گئی، قرآن مل گیا، جس کے سینے میں قرآن اتر گیا۔ بتاؤ اس سے اس کو کیا چاہیے ہو؟ قیامت والے دن اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارے ماں باپ کیا کرتے ہیں، ماں باپ واٹ ہیو دے ڈن، کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو اسکول میں بھیج دیتے ہیں، مدرسے قاری صاحب کے پاس میں، وہ قاری صاحب اور حافظ جو ہوتے ہیں بیچارے علماء کرام مفتی حضرات سارا دن بچوں کے اوپر محنت کرتے تھک جاتے ہیں، پیرنٹس نے ان کو بھیجنا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ صرف اتنا سیکریفائس کرتے ہیں۔ اللہ ریٹ کیا لگا رہا ہے اس بچوں کے پیرنٹس کا؟ اللہ ریٹ یہ لگاتا ہے، اللہ کا اپنا شان ہے، اللہ کا اپنا اسٹائل ہے، اللہ کیا ریٹ لگاتا ہے کہ تمہاری اس کوشش کی وجہ سے جب قیامت والے دن تمہارے ماں باپ جو حافظ بچہ ہوا اس کے سر کے اوپر سونے کے تاج موتیوں کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، ایسی اونچی شانوں والے ہوں گے۔ بتاؤ کیا کیا؟ صرف اپنے بچوں کو آگے بڑھا کے کیا کیا؟ میرے بچہ قرآن کا حافظ بن جائے۔ سوسائٹی میں لوگ کی تانے مار دیتے تو ماری نہ، اس لیے تو کہتے ہیں پرواز ہے دونوں کی سی کی فضا میں کرکٹ کا جہاں، ہمیں تانے پڑیں گے کیا؟ جب ہم اپنے دین کی طرف آئے گا کرکٹرز سعید اکبر، انضمام الحق صاحب، یہ یوسف مسلمان ہوا، ہمیں تانے پڑتے تھے، تو گھر والے تانے مارتے، تسی کی مولوی بنتے جا رہے ہیں۔ سوسائٹی میں ایک رواج ہے نا، کیا نہیں کیا جنا، میری بہن کا لائی گاڑی کی بیٹھی، اس نے پردہ پورا کیا ہوا تھا، اس کو اپنی سوسائٹی میں میرے گھر والے تانے مارتے تھے، تانے مارتے کہ ڈابو جی بن کے بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ اس کو کیا پتا، مگر میری بہن کو اللہ نے ایسی حکمت دی، آگے سے کہہ رہی ہے جس وقت طائف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اے اللہ انہوں نے مجھے پتھر مارے، اے اللہ انہوں نے میرا خون بہا، اے اللہ یہ مجھے جانتے نہیں تو ان کو معاف کر، یہ جانتے نہیں مجھے۔ جس کو سمجھ ہے وہ بدلہ لینے میں اتر جائے، وہ قرآن کو چھوڑ کے، قرآن کے سبق کو چھوڑ کے عام سوسائٹی کی طرح زندگی گزارے، تو بتاؤ میرے بہنوں اور بھائیوں سوسائٹی میں امپیکٹ کیسے ڈلے گا؟ امپیکٹ تو معاف کرنے پہ ڈلے گا۔ قرآن تو یہی سکھاتا ہے، اللہ کے نبی نے کیا سکھایا، ان کی مبارک زندگی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا واٹ از قرآن، قرآن کیا ہے، اس کی تفسیر بتائیں، اس کا مفہوم بتائیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کی زندگی کو فالو کرو، قرآن کی تفسیر کو فالو کرنا شروع کر دو، یہ ہے قرآن کی تفسیر۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے جتنے بھی پیرنٹس بیٹھے ہیں خوش رہا کرو۔ میرے نبی کے گھر 3 چاند چولہا نہیں جلا، 3 چاند چولہا نہیں جلا، ہم نے مارے کھائی ہیں گھروں میں۔ اللہ کے نبی کی زندگی گھر میں نہیں تھی، قرآن کی زندگی گھر میں نہیں تھی۔ ڈائمنڈ بھی لے کے دیتے نے بیگمان، بڑے بڑے مہنگے مہنگے سوٹ بھی لے کے دیتے، پوری دنیا کی سیرا بھی کروائیاں ہیں، پر خوشی گھر میں نہیں آتی جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی زندگی گھر میں نہیں آتی۔
اور وہ آئے گی کیسے؟ یہ مردوں کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ کے نبی کے گھر 3 چاند چورا نہیں جلا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی گھر میں تشریف لاتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے. جیسے سڑیاں نہیں شکلیں لے رہی گھر چلے جائیں. یہ قرآن سکھاتا ہے. قرآن تو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کے اخلاق اچھے ہوں, آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو, اور لوگ کہیں کہ میں نے بھی حافظ قرآن پڑھنا ہے, میں نے بھی عالم بننا ہے, میں نے بھی پردے والی عورت بننی ہے, کیونکہ اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیتا جاتا ہے. اللہ کے نبی کی مبارک زندگی سے لوگوں کو دلوں کو جیتا جاتا ہے. اور سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا پڑے گا. میرے گھر میں دیکھو نا, یہ نبی کی زندگی ہے, سنت طریقے سے نوالا کرایا اپنی بیوی کو بچوں کے سامنے. بچوں کا کانفیڈنس لیول ہی ڈفرینٹ ہو. پوری دنیا میں بچے گھومتے ہیں ہمارے ساتھ, گول کرتے ہیں. اپنی بیوی کو میاں بیوی ایک دوسرے کو نوالا کراتے ہیں. میاں بیوی کی جان کر سکتے ہیں, میرے نبی کی سنت ہے. اب مجھے بتائیں, یہ گھروں میں سے اٹھ جائے گا تو بچے جب دیکھتے ہیں 3 لاکھ روپے کا موبائل لے کے دے دیتا ہے بچے کو, 3 لاکھ کا موبائل لے کے دے دیا, پر گھر میں محبت نہیں ہے. یہ بچہ جب باہر آئے گا, مدرسے میں آئے گا, سوسائٹی میں جائے گا, ہی ہیز ناٹ دیٹ کائنڈ آف کانفیڈنس. اور ایک غریب کا بچہ جس کے گھر میں دال بھی نہیں ہے اور حافظ قرآن ہو, جب اس کے ماں باپ ایک دوسرے کو اللہ کے نبی کی مبارک زندگی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کیا کرتے ہیں, ان بچوں کا کانفیڈنس لیول دیکھنا اور ان بچوں کا کانفیڈنس لیول دیکھنا. تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے قرآن کو سینے سے لگائیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے گھر میں قرآن زندہ اللہ کرے, قرآن کی تلاوتیں شروع ہو جائیں, قرآن کو صحیح سمجھنے کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے سارے کھلاڑی اللہ کا شکر ہے قرآن کیری کرتے ہیں. پتہ کیا کرتے ہیں, انگریزوں کو قرآن دیتے ہیں کہ پڑھ کے دیکھو ساری کتاب, اس میں سب سے بڑی شفا بھی ہے اور شفاعت بھی ہے. قرآن دنیا میں نور ہے, آخرت میں ذخیرہ ہے. اللہ ہم سب کو, ہمارے بچوں کو اس کی حفاظت فرمائے. اور لاسٹ بفور آئی لیو, آپ لوگوں سے گزارش ہے, ہمارے جتنے بھی کھلاڑی ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے, تو آپ لوگوں سے گزارش ہے ان کے لیے دعائیں کریں. یہ میری بہنیں اور بھائی بیٹھے ہیں گھروں میں خوشیاں لے گئے, حق چھوڑنا, حق پہ رہ کے حق چھوڑنا شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ کامیابی دے گا. بہت بہت مبارک ہو جتنے بھی بچے حافظ بنے ہیں اور جتنے بھی علماء کرام مفتی حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم آپ کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, یقین ماننے کے اصل وارث صاحب ہیں اللہ کے دین. تو اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ. اس مجلسوں کو اللہ ایسے ہی ہمیشہ زندہ رکھے, مدرسوں کو زندہ رکھے, مسجدوں کو زندہ رکھے, اور ہمیں اپنے دین کے کام کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو فار لسننگ. بہت شکریہ.